صلو کما رأیتمونی اصلی۔ آپ لوگوں کے سامنے ابھی 15 دن جو سمر کیمپ چلا ہے، جس میں تقریباً 30 بچے دعائیں، قرآنی سورتیں، نماز اور وضو کے طریقے اور دین کے اصولی باتیں سیکھے ہیں، اور ہم سن چکے بھی ہیں کہ کیسے جو ہے وہ پیش کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو دین دیا ہے، یہ دین دلیل والی دین ہے، اس لیے ہماری ہر بات دلیل سے ثابت رہنا ہے۔ ابھی ہم سنے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر جگہ موجود ہے، یہ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے، غیر مسلموں کا بھی عقیدہ ہے۔ ہندوگلوں لیڈی سندیہ بلدو سروپکتر اندن چوسی اندگلو، یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لونڈی جو ہے اور غیر مسلمہ کی اسے سوال کیے تھے اللہ کے نبی، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ علی السماء، آسمانوں کے اوپر ہے۔ من انا، میں کون ہوں؟ پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہی مومنہ، یہ جو ہے مسلمان ہے، اس کو آزاد کرو۔ تو عرب کی ایک بدو خاتون، ایک عورت جو ہے، جانتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر ہے عرش پر۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 140 پر 3 میں قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اللہ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ جو بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے، نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، جس قبلے سے آپ راضی ہیں ادھر ہی آپ پھر جاؤ۔ قبلہ جب بدل گیا، اس وقت اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آسمان کی طرف دیکھتے تھے بار بار۔ یہ آسمان کی طرف دیکھنا کیا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر ہے، ہر جگہ موجود، یہ غلط ہے۔ اب دیکھو قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5 میں الرحمن علی العرش استویٰ، اس آیت میں اللہ کہتے ہیں رحمان عرش پر مستوی ہے۔ رحمان ہر جگہ موجود ہے، ایسا ایک آیت بھی نہیں رہتا، لیکن قرآن کریم میں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، ایسی آیتیں لے کر کے بہت سارے لوگ یہ عقیدہ بنا لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہاں اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں سے کہا، ابھی میں جو آیت پڑھا وہ سورہ حدید کی آیت، اور سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے اللہ کہا اننی معاکما اسمع و ارى، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں۔ اسمع و ارى، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سماعت سننے کے اعتبار سے، بصارت دیکھنے کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ عرش پر مستوی ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے اور ہر جگہ سنتا ہے۔ صحیح عقائد جو ہے سکھانے کے لیے ہی یہ کیمپ جو ہے 15 دن کا رکھا گیا ہے۔ اس میں جو کچھ بھی بچوں کو سکھائے، یہ کسی امام کے یا کسی اور کے طریقے نہیں ہوتے، یہ پورے طریقے سرور کونین سرتاج الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہیں۔
اور ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں تمام جو ہے ہمارے لیے رہنما ہیں. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحابہ کے بارے میں کہا قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 130 پر 7 فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تم بھی ایمان لاؤ اسی طرح جس طرح ہم ایمان لائے. ہم سے مراد صحابہ ہے اور تم بھی ایمان لاؤ، یعنی جتنے بھی لوگ جو دنیا میں ہیں وہ سب اسی طرح ایمان لانا جیسے صحابہ ایمان لائے. صحابہ کا ایمان کسی ایک صحابی کا ایمان یہ نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اس لیے صحابہ اور خلفائے راشدین اور ائمہ امامان دین یہ تمام لوگوں کے طور طریقے یہاں جو 15 دن سے قائم ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے جو نازل کیا ہے آسمان سے قرآن کریم اور احادیث رسول. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے طرف سے کوئی ایک بات بھی نہیں بتاتے تھے. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی اپنے طرف سے اپنے نفسانی خواہش یا اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے. ہوا اپنے نفسانی خواہش سے نبی ایک بات بھی نہیں بتاتے تھے. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اور جو کچھ بھی بتاتے تھے وہ وحی کے ذریعے بتاتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے سورہ الاعراف میں کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے کچھ بتاتے کہتے اپنے طرف سے بتا کہ اللہ نے کہا تو ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑتے ہیں، رائٹ ہینڈ دائیں ہاتھ پکڑتے اور ان کے رگے شاہ کاٹ دیتے، یعنی ان کو سزائے موت دیں گے. یہ سورہ الاعراف میں سورہ نمبر 69 60 پر سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بتاتے تھے وہ اللہ کی طرف سے بتاتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، روح کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل بتاؤں گا، لیکن 15 دن تک اس کا جواب آسمان سے نازل نہیں ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ جب تک آسمان سے میرے پاس وہی نہیں آتی میں کچھ نہیں بتا سکتا. 15 دن کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی بھی ایسا نہیں کہنا کہ کل میں ایک کام کروں گا یا بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا ہے اللہ چاہا تو انشاءاللہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ دین جو ہے مدلل ہے، دلیل والی دین ہے. یہ ہر آدمی اپنی طرف سے بتانے والا دین نہیں ہے، ہر آدمی اپنی طرف سے لکھنے والا دین نہیں ہے. جو بھی بات ہے یا تو قال اللہ اللہ کی طرف سے ہونا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہونا یا جو ہے خلفائے راشدین یا صحابہ سے، ہر ایک کا جو ہے ایک درجہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بات جو ہے سب سے اونچا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین، اس کے بعد صحابہ. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. یہ حدیث جو ہے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 40 پر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میری سنت پر قائم رہو. کیوں؟ تم دیکھو گے میرے بعد بہت سارے اختلافات شروع ہوں گے. فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. تم بہت سارے اختلافات دیکھو گے،
ایک لے بولتے ایسا کرنا، انہوں بولتے ایسا کرنا، انہوں بولتے ایسا کرنا، یہ صحیح وہ صحیح وہ صحیح. یہ اختلافات تم دیکھو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اس وقت تم میری سنت پہ اور میرے خلیفہ کی سنت پہ قائم رہنا. خلفائے راشدین اور وہ ہدایت پر جو ہیں خلفائے راشدین، ان کے سنت پر. پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ میری سنت، میری سنت. اس کے بعد خلفائے راشدین. خلفائے راشدین کون ہیں؟ کبھی ان کا نام لیا جاتا کیا؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کا نام لیا جاتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ. کیا کبھی خلفائے راشدین کا نام جو ہے سننے میں آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ جو ہدایت پر ہے. اسی طرح اللہ کے نبی ایک اور حدیث میں کہا، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں 73 فرقے بن جاتے ہیں، 73 گروپس. ایک ہی ایک گروہ جو ہے ملت جنت میں جانے ہے، الا ملت واحدہ، ایک ملت. باقی کے 70 پر دو، 72 جہنم میں جائیں گے. کلہم فی النار الا ملت واحدہ، سب کے سب جہنم میں، ایک جنت میں جائیں گے. قالوا من ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ ایک جماعت کون سا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ کا طریقہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. بہت سارے لوگ کیا بولتے؟ یہ لوگ جو ہے اہل حدیث ہے، صحابہ کو نہیں مانتے. صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد میں کہا میرے بعد یہ 2 صحابہ کا طریقے پہ چلنا تھا. وہ 2 کون ہیں؟ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ افضل ہیں. پھر اس کے بعد خلفائے راشدین، پھر اس کے بعد 10 مبشرہ. اور آج جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں غلط بات ڈالتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے، یہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے. ہم ہر بات جو ہے قرآن اور حدیث سے کہنا چاہتے ہیں، اور کہنے والے کو بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں ہے قرآن میں، یہ حدیث میں کہاں ہے. یہ ہمارا طریقہ ہے. 10 مبشرہ کبھی سننے میں آتا ان کا نام؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، ان کا نام سنے ہیں. طلحہ اور زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جرہ، سعید بن زید. یہ جو صحابہ ہے 10 مبشرہ، دنیا میں ان کو جنت کا بشارت ملا ہے. کتنے بڑے صحابہ ہیں. احادیث روایت کرنے والے کون ہے؟ اس لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک بات، بہترین بات بتائے. امام مالک رحمت اللہ دنیا میں کسی کی بات بھی لے سکتے، انکار بھی کر سکتے. دنیا میں کسی کی بات لے بھی سکتے، انکار بھی کر سکتے، لیکن یہ صاحب خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر مبارک کی طرف دکھاتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر مبارک کی طرف دکھاتے ہوئے کہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ صاحب خبر، ان کی بات لینے کے علاوہ انکار کرنے کا گنجائش نہیں ہے. صرف لینا ہے، انکار کرنا یہ کفر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صرف لیا جاتا، انکار نہیں کیا جاتا. لیکن آج کیا کہا جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، بولے تو نہیں 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 ہمارے امام ایسا بولے. تو نبی بڑے ہیں، امام بڑے ہیں. نبی بڑے ہیں، ان سے بڑے کوئی امام نہیں ہے. امام الانبیاء ہیں، پیغمبروں کے امام ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بولے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ کی محبت ہے. یحببکم اللہ،
اللہ تم سے محبت کرتا، نبی کی اطاعت کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا۔ امام کی اطاعت کرنے والوں کے بارے میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے قرآن میں، حدیث میں۔ امامان دین آئے کب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 80 سال بعد جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد 90 پر 3 سال بعد، یعنی ہجری 80 پر 3، 80 میں امام ابو حنیفہ پیدا ہے۔ اللہ کے نبی کی ہجرت کے یعنی 70 سال بعد امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہوئی۔ امام مالک ہجری 90 پر 3 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ امام شافعی ہجری 150 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہجری 160 پر 4 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اب پورا دیکھیں تو 100 سال کے بعد اماموں کا دور آیا، لیکن اب کہا جاتا ہے کہ اماموں کا طریقہ چلنا 4 امام برحق ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ امام اپنے جگہ صحیح ہے، امامان دین اپنے جگہ صحیح ہے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں ہے قرآن اور حدیث میں تم اماموں کی اطاعت کرو، چاروں میں کسی ایک امام کو پکڑو، ایک امام کا طریقہ چلو، ایسا کہیں بھی نہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خلفائے راشدین چاروں، ان کی سنت پر تم قائم رہو، میری سنت اور خلفائے راشدین کا سنت پر قائم رہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ اس لیے یہ جماعت جمعیت اہل حدیث ہر بات جو ہے یا تو قرآن سے یا تو حدیث سے یا تو خلفائے راشدین سے یا صحابہ سے۔ دیکھیے پہلے میرا جو ہے جو سلسلہ قرآن، اس کے بعد حدیث، اس کے بعد خلفائے راشدین، اس کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، تبع تابعین کے بعد اجمعین۔ یہ عزت کا تقاضا ہے۔ کبھی بھی ہم یہ نہیں کرتے نبی کو لے جا کے اللہ کے سیٹ پہ بٹھاتے، یہ غلط نہیں۔ یہ بھی نہیں کرتے ہم کبھی بھی امام کو لے جا کے اللہ کے نبی کے سیٹ پہ بٹھا دیتے۔ تو اس لیے جب اللہ کا بات آ گیا، کسی اور کی بات کو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بات آیا، کسی امام کی بات کو جو ہے ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات آنے کے بعد بھی امام کے بات کو لا کر کے نبی کے بات کو رد کر دیتے، تو یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے میں پہلے سے بھی جب سے جو ہے 1 سال پہلے جو ہے یہاں آپ لوگوں کے سامنے آیا، اس وقت بھی یہی بات تھی ہماری، جو بھی بات ہم بتاتے ہیں کتابی بات ہے، اور وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ہماری اپنی خود کی بات نہیں ہے۔ آؤ اگر کوئی بھی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات بتاتے ہیں، اس بات کو ہم جو ہے آنکھوں سے لگاتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہم بھی تیار ہوتے ہیں۔ یہ بات ہم کبھی بھی لینے والے نہیں ہیں، نبی کی بات ہوتے ہوئے کسی اور کی بات ہم لینے والے ہیں۔ اس کیوں؟ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ۔ نبی جس چیز کو دے اس کو لے لو، اور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اتنی چھوٹی سی بات جو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فل اسٹاپ ہے، اور آگے کچھ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد اور کچھ نہیں ہے، کلمہ ختم۔ اب جو ہے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں، کسی اور کی اطاعت کرتے ہیں، تو اس کلمے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عبادت بھی کسی اور کی نہیں ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم میں باب باندھے، العلم قبل القول والعمل۔ علم جو ہے، علم اب جو بچے سیکھے ہیں علم، یہ عمل کے پہلے ہے اور قول کے پہلے ہے۔ ہم کچھ بھی عمل کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی بات بولنا چاہتے ہیں، پہلے جو ہے علم ہونا ضروری ہے۔ العلم قبل القول والعمل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں کتاب العلم میں باب باندھتے اور کہتے ہیں، قرآنی آیت جو ہے دلیل میں لاتے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم جان لو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پہلے اللہ کیا کہا؟ فَاعْلَمْ، پہلے تم جان لو، سیکھ لو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے تم عبادت کرو، اس کے بعد سیکھ لو، نہیں بولے اللہ۔
پہلے تم سیکھو. اور اس میں کوئی عمر کی بھی قید نہیں، دینی علم سیکھنے میں عمر کی بھی قید نہیں ہے. کسی بھی عمر میں جو ہے ہم علم سیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو مثال بتاتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنے، پیغمبر بنے. بننے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ آپ جا کر کے خضر کے پاس علم سیکھ لو. موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کو لے کر کے جو ہے گئے اور کہا کہ اگر 70-80 سال بھی چلنا پڑتا تو میں چلوں گا، جا کر کے میں خضر کے پاس علم سیکھ کر کے آؤں گا. اور گئے موسیٰ علیہ السلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملا؟ 40 سال کے بعد ملا. اور صحابہ کون سی عمر میں علم سیکھے؟ بڑے بڑے عمر میں صحابہ علم سیکھے. تو علم سیکھنے میں کوئی قید نہیں. اگر ہم جو ہے انجانے میں لا علمی میں ہم زندگی گزار لیے، آج ہمارے پاس علم کی روشنی آیا تو علم لینا ضروری ہے. صحابہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے دینی علم سیکھتے تھے. کیسا؟ باری باری. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اور میرا ساتھی جو ہے باری باری جا کر کے اللہ کے نبی کے پاس علم سیکھتے تھے. ایک دن انہوں جاتے تھے اور ایک دن میں جاتا تھا. جو میں سیکھتا تھا ان کو سکھاتا تھا، وہ جو سیکھتے تھے وہ مجھے سکھاتے تھے. سبحان اللہ، کتنی بہترین انداز میں وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم سیکھتے تھے. آسمان سے نازل ہوئی چیز کو علم کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے نبی آپ کہو کہ اے اللہ میرے علم میں زیادتی عطا کر، اے اللہ میرے دولت میں زیادتی عطا کر. یہ دعا اللہ کے نبی کو اللہ نہیں سکھائے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا بولے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے دولت میں زیادتی عطا کر اللہ بول کے دعا کر، کبھی بھی نہیں بولے. علم تو علم کتنی بڑی دولت ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کو کیا دیا؟ علم دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انبیاء جب دنیا سے جاتے ہیں دینار اور درہم چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں. کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ علم چھوڑ کے جاتے ہیں. جو بھی ان کا علم سیکھتا ہے وہ ان کے وارث ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علماء جو علم سیکھتے ہیں، دینی علم سیکھتے ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں. کیوں؟ انبیاء دینار اور درہم چھوڑ کے نہیں جاتے، دینی علم چھوڑ کے جاتے ہیں. وہ سیکھنے والے ان کے وارث بن جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی بہترین جو ہے موقع ہمیں دیا ہے مدینہ میں. الحمدللہ 1 سال سے تقریباً جو ہے مدینہ میں آپ لوگوں کی کوآپریٹ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی جو ہے مدد کی وجہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے صحیح علم، صحیح دینی علم جو ہے سیکھنے کا موقع ملا ہے. آج یہ نونہار جو بچے ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ لوگ جو ہے انشاءاللہ ایک وقت آتا پورے مدینہ میں جو ہے علم کی روشنی پھیلانے والے بنیں گے. جب کوئی بات کوئی کہتا ہے تو ان سے پوچھیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہاں سے بتا رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اب تک جو ہے مدینہ میں یہ پوچھنے والے کوئی بھی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد ایسے بچے آئیں گے یہاں مدینہ میں، وہ پوچھیں گے کہ آپ یہ بات کہاں سے بول رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ بتانا پڑتا. ہم جیسے علماء کو بتانا پڑتا جو بھی بات بولیں گے. ایک محفل ہو رہا تھا ویزاگ میں، ایک مسجد ہے جو میں جہاں پیدا ہوا ہوں، وہ مسجد تقریباً جو ہے اہل سنت الجماعت کی مسجد میں 11ویں شریف 12ویں شریف ہوتا تھا. لیکن جب وہاں کے بچے جو ہے صحیح دین کا علم سیکھ لیے، سیکھنے کے بعد ایک پروگرام میں ایک مولانا کھڑے ہو کر کے بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں قرآن کے حرف میں ایک ایک حرف پڑھنے والوں کو 10-10 نیکیاں، سننے والوں کو 30-30 نیکیاں بولے ہو. فوراً ایک بچہ کھڑے ہو گیا، کھڑے ہو کے بولا مولانا اب تک ہم سنے حدیث میں ہے قرآن کے ایک ایک حرف پڑھنے میں 10-10 نیکیاں ہیں، لیکن سننے میں 30-30 نیکیاں ہیں، کون سی حدیث میں بولو بولے. بچہ کھڑا ہو کر پوچھا. اب پورا محفل خاموش ہو گیا. بچہ کر کے پوچھا
فوراً جو ہے وہ بچے کو بٹھا دیے. بڑے لوگ بولے بچہ جو ہے بعد میں جو ہے بتاتے مولانا بولے. اب وہ مولانا بھی خاموش ہو گئے کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں ہے. ان کے پاس بچے کے سوال پر جواب نہیں ہے. آپ جو بولے سننے والوں کو قرآن کے ایک ایک حرف پر 30 نیکیاں ہیں, یہ کیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کیا, یا صحابہ کا قول ہے کیا؟ آپ بتاؤ کون سے صحابی بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو کون سی حدیث میں ہے؟ آپ بتاؤ. ایک بچہ سوال کرے تو بچے کے سوال کے اس پہ جواب نہیں ہے اور وہ معافی مانگ لے کے چلے گئے. میں جو ہے فراموشی میں بول دیا بول کے بولتی. دیکھیں فراموشی ہوتا دین کا بات جو کھیل تماشا ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے طرف سے بول سکتے کچھ. صحابہ بھی اپنے طرف سے نہیں بولتے تھے. دین جو ہے بڑا سینسیٹیو ہے, بڑا نازک چیز ہے. اس میں کوئی بھی اپنے طرف سے بولنے کا کسی کو بھی حق نہیں ہوتا. یہ دین کسی ایک کا نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. الا للہ الدین الخالص. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ زمر میں سورہ نمبر 39 میں آیت نمبر 3 میں اللہ کہتا ہے دین اللہ کے لیے خالص رکھو, دین کو ملاوٹ نہ بناؤ. کیسا خالص؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونٍ مِّن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا شَارِبًا لِّلشَّارِبِينَ. اللہ ایک مثال دیتے ہیں اپنے کلام میں قرآن کریم میں سورہ نمبر 16 سورہ نحل آیت نمبر 60 میں جانوروں میں تمہارے لیے ایک بہترین نشانی ہے. جانوروں میں تمہارے لیے ایک بہترین نشانی ہے. ہم اس جانوروں سے, چوپایوں سے, گائے اور بکریوں سے, اس میں سے ہم تمہیں دودھ دیتے ہیں. اور دودھ جہاں سے نکلتا ہے ایک طرف سے گوبر, ایک طرف سے پیشاب خون نکلتا ہے. خون اور گوبر دونوں کے درمیان سے ہم خالص دودھ دیتے ہیں. اسی طرح دین بھی خالص دین ہے. جب دودھ میں گوبر ملا تو کوئی پیتے کیا؟ دودھ میں اگر خون ملا تو کوئی پیتے کیا؟ نہیں پیتے. اسی طرح یہ دین میں بھی ملاوٹ نہ کرو. جیسا خالص دودھ میں دے رہا ہوں دین بھی خالص رکھو, دین میں ملاوٹی نہ کرو. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام میں کہتا ہے. اگر دین میں ملاوٹی کرے تو کیا ہوتا؟ قیامت کے دن وہ دین لپٹ کر کے ہمارے منہ پہ مار دیتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میں نہیں بولا, آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھو اللہ کیا بول رہا ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 80 اس میں اللہ کیا بولے؟ اسلام کے علاوہ دوسرے ادیان کو, دوسرے دینوں کو اللہ قبول نہیں کرتا. اسلام کے علاوہ دوسرے دین کون سا بول کے امام مالک کو پوچھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کیا بولے مانو؟ ایک بات اگر دین میں ملا لی وہ الگ دین ہے, ایک بات دین سے نکال دی وہ الگ دین ہے. کیا بولے امام مالک؟ دین میں ایک بات اگر کوئی اپنے طرف سے ملا لیا وہ دین الگ دین ہے, ایک بات اگر کوئی نکال دیا وہ الگ دین ہے. اس لیے دین خالص ہونا ہے. یا تو اللہ بولے, یا تو نبی بولے, یا تو خلفائے راشدین یا صحابہ. پہلے کس کی بات ہونا؟ اللہ کی, اس کے بعد نبی کی, اس کے بعد خلفائے راشدین, اس کے بعد صحابہ کی. لیکن ہم کیا کرتے؟ اللہ کی چھوڑ دیے بات اور نبی کا بھی چھوڑ دیے, خلفائے راشدین کا چھوڑ دیے, صحابہ کے چھوڑ دیے, اماموں کا پکڑے. اچھی بات بھائی, امامہ میں کون بڑے امام؟ ابو حنیفہ. ابو حنیفہ بڑے امام, ان سے بڑے امام کون بھی نہیں ہے کیا؟ امام حسین, میں بولتا انہوں بڑے امام ہیں. امام حسین صحابی ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, جنت میں نوجوانوں کے سردار ہے. انہوں امام نہیں کیا؟ امام حسین, ان کے بڑے بھائی امام حسن جنت میں نوجوان کے سردار ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبو ہے. ان کے گود میں پلے ہیں. ان کے ابا علی امام نہیں کیا رضی اللہ عنہ؟ ان سے بڑے امام. امام علی رضی اللہ عنہ سے بڑے نہیں ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ, ذو النورین, 2 نوروں والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹیوں سے شادی کرے.
عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی ایک ہی مرتبہ 8 بار بولے عثمان جنتی، عثمان جنتی، عثمان جنتی، عثمان جنتی، 8 بار بولے. انہیں امام نہیں کیا ہمارے؟ ان سے بڑے امام نہیں ہیں امام عثمان غنی سے بڑے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حق اور باطل میں فرق کرنے والے. ان کی بات کو اللہ عرش پر سے 18 بار قرآن میں آیت نازل کر دیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنے بڑے وہ، انہیں امام نہیں کیا؟ پھر ان سے بڑے ابو بکر صدیق نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں، ان کے زندگی میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں 17 نمازاں خود پڑھائے، امامت کرے ابو بکر صدیق. ان سے بڑے امام کون تو بھی ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 دن اور 3 پہ آدھا دن انہوں امامت کرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ میرے بعد مسجد نبوی کے پورے دروازے بند کر دو، ایک دروازہ کھلا رکھو جس دروازے سے ابو بکر آتے ہیں. اتنے بڑے امام کو چھوڑ کے ہمارے امام ابو حنیفہ، ہمارے بڑے امام ابو بکر صدیق کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ ان سے بڑے امام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سارے پیغمبروں کو امامت کرے، امام الانبیاء. تو اس لیے ہمارا جو بات ہے وہ بات کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، اور اس کے بعد صحابہ میں خلفائے راشدین، اس کے بعد صحابہ، اس کے بعد جو ہے تابعین ہے. تابعین کس کو بولتے ہیں؟ صحابہ کو دیکھنے والے. پہلے تابعین نہیں ہے، پہلے جو ہے نبی ہے، اس کے بعد صحابی ہے. اس لیے اللہ کے نبی کیا بولے؟ خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے. نبی کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے. خیر القرون کرنی. اس وقت کون حنفی تھے بولو؟ نبی کے زمانے میں حنفی کون تھے؟ شافعی کون تھے؟ مالکی کون تھے؟ سب سے بہترین زمانہ نبی کا زمانہ ہے. خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم. اس کے بعد کا زمانہ صحابہ کا زمانہ. صحابہ کا زمانے میں حنفی کون تھے بولو؟ کون تھے حنفی صحابہ کے زمانے میں؟ شافعی کون تھے؟ مالکی کون تھے؟ یہ سب بعد کا آیا ہے. اس لیے بہترین زمانہ نبی کا ہے، اس کے بعد کا زمانہ صحابہ کا زمانہ ہے. ہم بھی وہی زمانے کے طریقے کو چلنا چاہتے ہیں اور چلتے ہیں. سب نبی کا زمانہ کا جو طریقہ تھا وہی طریقہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اس لیے اللہ قرآن میں بولا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے نبی کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اللہ قرآن میں بولا 30/3 سورہ، کون سا؟ سورہ الاحزاب آیت نمبر 20/1. آپ کے پاس قرآن ہے تو اٹھا کر کے دیکھو. میں اپنے بات نہیں بولتا ہوں، انہی چند باتوں سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. 15 دن ہمارے مولانا سراج جو مدنی ہیں مدینے میں پڑھ کر کے آئے ہیں. الحمدللہ انہوں 15 دن جو ہے قرآن اور حدیث کے بہترین باتیں جو ہے سکھائے ہیں. تو اس لیے اسی طریقے سے آپ اپنے بچوں کو ہمیشہ بیچتے رہو. بچے صحیح دین جو ہے سیکھنے والے بنیں گے. پھوٹ پٹانگ کی دین ابھی ضرورت نہیں. کون کی جاتے رہا کرتے، جاتے جاتے جو ہے ایک کتے کو مارا کرتے، لاتے مرگے سے کتا زندہ ہو گیا کرتے. کئی کو نہیں پوچھنا کیا کہ ہوا وہ، کس سے کہانیاں بولتے ہو، یہ کس سے کہانیاں اپنا نہیں چلتے جی، یہ سب جو ہے فضول ہے. ایک سید صاحب کا قصہ ہے، انہوں ایک وضو سے 40 سال نماز پڑھے کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بولے جی سبحان اللہ؟ 40 سال دماغ ہے نہیں تم لوگوں کو، کیا بولتے؟ ایک سید صاحب کا قصہ ہے، انہوں جو ہے 12 دن کچھ بھی چکے نہیں، کھائے نہیں، کچھ بھی کرے نہیں، اور جو ہے وضو بھی نہیں کرے، لیکن 12 دن مسلسل نماز پڑھتے رہ کرتے. یہ سب کس سے کہانیاں؟ یہ سکھانے کے لیے جو ہم نہیں آئے. ہم جو بھی سکھاتے وہ یا تو اللہ کی بات اور یا تو نبی کا بات یا تو صحابہ کا بات. آپ آئیے، آ کر کے بیٹھ کر کے سنیے. اگر کوئی غلط بولتے ہیں، اگر کوئی قرآن اور حدیث کے خلاف بولتے ہیں، ہاتھ پکڑیے، بتاؤ، بولو، آپ دکھاؤ. بولو میں ایسے کئی لوگوں کو دکھایا کھول کے، دیکھو بھائی یہ حدیث ہے، ہم جو عمل کرتے ہیں حدیث ہے. اس لیے آپ جو ہے ہمیں غلط اگر بولنا چاہتے ہیں تو ہماری بات کو غلط ثابت کرنا ہوگا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اپنے بچوں کو بھیجو
صحیح دین علم جو ہے سیکھتے ہیں، 15 دن میں اتنا علم سیکھے، انشاءاللہ اگر ہمیشہ آپ بیچتے رہیں گے تو وہ جو ہے ایسا علم سیکھیں گے پورا مدینہ کو وہ لوگ جو ہے روشن بنیں گے، دین کے روشن بنیں گے اور دین کے علم جو ہے وہ سکھائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا مدینہ جو ہے قرآن و حدیث کا جو ہے یہاں جو ہے گونجنا اور قرآن حدیث کا آواز جو ہے گونجنا، قرآن اور حدیث جو ہے عمل کرنے والے بن جانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے صحیح دین کا کام لے اور جو غلط ہے اس کام سے میں بچائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔